اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اس دنیا کے اندر جب ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ جس سرزمین میں تشریف لائے، آپ کو جس جگہ بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا، اس سرزمین کے کیا حالات تھے، اس جگہ کا کیا ماحول تھا؟ جب ہم تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہی کعبہ جس کو دیکھنے کے لیے آج ہماری نگاہیں ترستی ہے، اس کعبے کے اندر 360 بت موجود تھے، ان کی پرستش کی جاتی تھی، ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ جھوٹ بولنا مکے کے رہنے والوں کا شیوا بن چکا تھا، شراب ان کی گھٹی میں شامل ہو چکی تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا ان کی عادت بن چکی تھی، حتیٰ کہ ہر طرح کا جرم اس سوسائٹی کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس جگہ کے رہنے والوں کے اندر پایا جاتا تھا۔ ایسے ماحول کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی، جب نبوت دینے کا وقت آیا، آپ علیہ السلام کا یہ ماحول تھا، یہ طریقہ تھا۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار تھی، وہاں اپنے مالک کو یاد کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس غار کے اندر اپنے مالک کو، اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو، اپنے اللہ کو، اپنے خدا کو یاد کر رہے ہیں۔ ایک آواز آتی ہے آسمان سے، اقرا، پڑھو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر وہ فرشتہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، دباتا ہے، اور پھر کہتا ہے اقرا، پڑھو۔ آپ پھر وہی جواب دیتے ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر اسی طرح کا واقعہ پیش آتا ہے، حتیٰ کہ چوتھی مرتبہ وہ فرشتہ کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ قرآن کی وہ آیات ہے جو نبی پر سب سے پہلے نازل کی گئی۔ کیا پیغام دیا جا رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو؟ پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا، جس نے شجر کو پیدا کیا، جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے پہاڑوں کو پیدا کیا، حتیٰ کہ کائنات کی ایک ایک چیز کو اسی رب نے، اسی مالک نے پیدا کیا۔ آپ اس پروردگار کے نام سے پڑھیے، خلق الانسان من علق، اور فرمایا یہ جو آپ ہے، یہ جو انسان مخلوق ہے، اللہ نے اس انسان مخلوق کو ایک لوتڑے سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے، بڑا معزز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جو بتایا گیا پڑھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جب بچپن کی زندگی چل رہی ہے تو دین کی بنیادی باتوں کا علم حاصل کیجئے۔ جب آپ کی جوانی کی زندگی آ جائے تو اب جو پڑھنے کی زندگی ہے، شریعت کو، اسلام کو، تاریخ کو، سیرت کو، اسے پڑھیے۔ الذی علم بالقلم، اور اسی نے انسان کو قلم کے ذریعے تمام چیزیں سکھائی ہے۔
علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان نہیں جانتا تھا کہ دنیا کی چیزوں کو کیسے پرکھنا ہے، اس کو اپنی نظروں میں کیسے لانا ہے۔ اس پروردگار نے اس انسان کے ذہن میں ڈالا تو اس انسان نے ایک لوہے کو بنایا اور اس کو آسمان پر اڑا دیا۔ بتانا مقصد یہ ہے عرب کا ماحول کس بات کا تقاضا کرتا تھا، حالات کس بات کا تقاضا کرتے تھے۔ یہ آیات ان لوگوں پر نازل ہو رہی ہے اللہ کے نبی کے واسطے سے جو شرک کیا کرتے تھے، جو بت پرستی کیا کرتے تھے، جو اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کیا کرتے تھے، جو جھوٹ بولا کرتے تھے، جو شراب پیا کرتے تھے۔ حالات اس بات کا تقاضا کر رہے تھے عرب کے کہ اللہ فرماتا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ حالات اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ اللہ فرماتا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسان کو ناحق قتل مت کرو۔ حالات اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ اللہ فرماتا کہ شراب نہ پیو، یہ شیطانی عمل ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، حالات اس بات کا تقاضا کر رہے تھے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اقرا، پڑھو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا، اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہوگی، اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی، اگر آپ کے پاس شکشا نہیں ہوگی، تو یاد رکھیے دنیا کی تمام چیزوں کو آپ پہچاننے لائق باقی نہیں بچیں گے۔ آج صورتحال یہ ہے ہمارے معاشرے کی، ہماری سوسائٹی کی، ہم دینی تعلیم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کا ہمیں علم نہیں ہے، نازلہ پڑھنا ہمیں نہیں آتا۔ ہم شکایت کرتے ہیں کہ اب ہماری عمر گزر چکی ہے، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم جوان ہو چکے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ کے سامنے صحابہ صرف بچے ہی تھے؟ کیا آپ کے سامنے جوان صحابہ نہیں تھے؟ کیا آپ کے سامنے بوڑھے صحابہ جن کی داڑھی سفید ہو چکی تھی وہ نہیں تھے؟ کیا مسجد نبوی کے اندر بوڑھے صحابہ کا قرآن کا حلقہ نہیں لگا کرتا تھا؟ کیا مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کے مسئلے مسائل کا حلقہ نہیں لگا کرتا تھا؟ صحابہ کرام بہت سے نبی علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے اور بہت سے نبی علیہ السلام کی عمر کے برابر تھے، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا اقرا، پڑھیے، علم حاصل کیجئے، دین کا علم حاصل کیجئے، قرآن کا علم حاصل کیجئے، سنت کا علم حاصل کیجئے، مسئلے مسائل کا علم حاصل کیجئے، فقہ کا علم حاصل کیجئے، تو صحابہ کرام بے پرواہ ہو کر یہ نہیں دیکھا کہ ہماری عمر کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے، ہمارا سٹیٹس کیا ہے، ہمارا معیار کیا ہے، بس اللہ کے نبی علیہ السلام کے مدرسے میں صفہ میں پہنچ گئے اور اللہ کے نبی سے علم سیکھا۔ میرے دوستو، بزرگوں، یاد رکھو اگر ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھا، اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی بنیادی باتوں کا علم نہیں سکھایا، تو یہی بچہ آپ کی نماز جنازہ ہو رہی ہوگی اور یہ بچہ یہ کہے گا کہ میں ناپاک ہوں، میں نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کس چیز کے محتاج ہوں گے؟ کیا کھانے پینے کے محتاج ہوں گے؟ کیا پیسوں کے محتاج ہوں گے؟ نہیں، آپ ایصال ثواب کے محتاج ہوں گے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو تمام اعمال اس سے ختم ہو جاتے ہیں، لا تعلق ہو جاتے ہیں، سوائے تین چیزوں کے: صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ جو اس کی آل و اولاد میں لوگ کریں گے وہ اس کے قبر میں کام آئے گا، او علم ينتفع به الناس، وہ علم جس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچا گیا مرنے والا، وہ اس کے کام آئے گا۔ اور اسی طریقے سے وہ چیز جو انسان نے اپنی زندگی کے اندر اپنے اولادوں کو پڑھایا، ان کو نیک بنایا، او ولد صالح يدعو له، ان کو حافظ قرآن بنا گیا، عالم دین بنا گیا، قاری قرآن بنا گیا، وہ باپ دنیا سے جا چکا ہے، قبر میں پہنچ چکا ہے، لیکن یہ نیک اولاد حافظ قرآن عالم دین ہر نماز میں اس کے لیے جب دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو عذاب آنے والا ہے اس کو ہٹا دے گا۔ جس طریقے سے آج ہم دنیا کی تعلیم کے لیے فکر مند ہیں اپنے بچوں کی،
ہمارے بچوں کو انگلش آنی چاہیے، ہمارے بچوں کو ہندی آنی چاہیے، ہمارے بچوں کو ماڈرن سائنس آنا چاہیے، ہمارے بچوں کو جغرافی آنی چاہیے، ہسٹری آنی چاہیے، حتیٰ کہ ماڈرن ایجوکیشن میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں وہ تمام ہمارے بچوں کو آنی چاہیے۔ جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی اسکول کی تعلیم کے لیے کانوینٹ اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سا اسکول اعلیٰ معیار اور اعلیٰ تعلیم کا ہے، ہم فیس کی پرواہ نہیں کرتے، چاہے منتھلی فیس 5,000 ہو 10,000 ہو، کتنے کا بھی کورس آئے ہم اس کو تعلیم دلاتے۔ اسی طریقے سے ہر مسلمان ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی دین کی تعلیم کی فکر کرے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اتنا علم حاصل کرنا جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، دین کی بنیادی اور بیسک باتوں کی نالج اور علم ہو جائے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی اولاد کی دین کی تعلیم کے لیے فکر مند ہو اور یہ فکر کرے کہ آنے والی نسلیں دین سے آراستہ ہو، دین سے پیراستہ ہو۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے دور رکھا، ان مکتبوں کی اہمیت کو نہیں پہچانا، ان مدرسوں کی اہمیت کو نہیں پہچانا، تو آنے والی نسلیں ہماری قبروں پہ جا کے بد دعائیں کریں گی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں دین کی تعلیم سے روشناس نہیں کرایا۔